آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، 27 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اس مقدس ماہ کی بے شمار فضیلتیں پوری دنیا میں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس وقت جب کہ ہم یہاں لدھیانہ کی اس تاریخی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو پوری دنیا میں اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے علاقوں میں آج کی نماز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ آج ذہن میں آیا تھا کہ آپ حضرات سے کچھ فضائل رمضان المبارک مزید بیان کیے جائیں، لیکن پھر یاد آیا کہ رمضان المبارک میں نزول قرآن کے ساتھ سب سے بڑا واقعہ جنگ بدر کا ہے، اور جنگ بدر کی فتح کے بعد سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ کا ہے، جو کہ 21 رمضان المبارک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور ایسی فتح جس میں کسی ایک بھی فرد کا خون نہیں بہا، اور اس فتح کے ساتھ پوری دنیا میں یہ بات طے ہو گئی کہ فتح اسلام کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور پوری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے عدل کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ زور سے کہیے علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ لوگ فتح کرتے ہیں تو بلڈوزر چلانے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو پھانسی دینے کی بات کرتے ہیں، لوگ فتح کرتے ہیں تو ملکوں کو برباد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تازہ مثالیں آج بھی موجود ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی طاقت میں آتا ہے ظلم کی بات کرتا ہے، کوئی کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، ابھی رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا، پورا ملک برباد کر کے رکھ دیا، لیکن اسلام کی فتح مبین میں لوگوں کے لیے رحمت ہے، لوگوں کے لیے محبتیں ہیں، لوگوں کے لیے انصاف ہے، لوگوں کے لیے پیار ہے۔ اسلام کی فتح مبین نے جب ظالم کی گردن پر پیر رکھا تو مظلوم کے سر کے اوپر تاج بھی رکھ دیا گیا۔ اگر ہم امام بخاری کو پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، نبی علیہ السلام چل پڑے مدینہ سے مکہ کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے۔ 10,000 کا جرار لشکر، کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ 10,000 صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، اور اس دور میں تو آبادیاں بڑی چھوٹی تھی۔ 10,000 کا مطلب کئی لاکھ لوگ آج کے حساب سے۔ جیسے ہی مدینہ سے نکلے، جس راستے سے جانا تھا تو دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہیں، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اور بچے اس کا دودھ پی رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہاں کھڑا ہو جائے نیزہ لے کے۔ آج اگر کوئی چھوٹا سا لیڈر گزرتا ہے نا، سڑکوں سے دکانوں کا سامان ہٹایا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی چھوٹا سا منتری گزرتا ہے، ٹریفک سگنل بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی عام سا کسی صوبے کا مکھ منتری جاتا ہے تو پورے کے پورے علاقے سیل کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں کائنات کے مولا، جن کا دین آج کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، جن کے دین میں ہر رنگ اور بولی کے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے ایسا مذہب تیار کیا کہ آج پوری دنیا کے کسی مرضی خطے میں چلے جائیں، تھوڑے یا بہت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ رسول اللہ مدینے سے نکلے، 10,000 کا جرار لشکر ہے۔ آج کل تو گیدڑ اکٹھے ہو جائیں 40-50، وہی شور مچانے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں شیر پہ حملہ کریں گے۔ یہاں 10,000 کا لشکر ہے، مدینے سے نکلے، سڑک کے اوپر ایک جانور نے بچے دیے ہیں، راستے میں دیے ہیں، بچے اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے دیکھا، ابن سراقہ کو بلایا، ان کو وہاں کھڑا کیا، نیزہ لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ جتنا لشکر آ رہا ہے نا، اس جانور کو راستے میں سے اٹھائیں نہیں، اس ماں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس بچے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ راستہ تبدیل کرنا ہے۔
یہ فتح مکہ کے لشکر کا پہلا وہ خوبصورت واقعہ ہے جس نے لوگوں کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کائنات میں انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ ابن سراقہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک سارا لشکر گزر نہیں گیا، اس جانور کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں گیا. اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، مکہ مکرمہ سے ایک شب پہلے رات کو جب ڈیرا لگایا ہے تو علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہوئے اس رات کو کہنے لگے عباس کے بیٹے آج تو تیرا بھتیجا بادشاہ بن گیا. تو کسی نے کہا نعوذ باللہ غلط باتیں نہ کرو، یہ نبوت کا جلوہ ہے، بادشاہیاں تو ختم ہو جاتی ہیں. دنیا میں کتنے امپائر بنے، آج ان کا نام نہیں ہے. ان 1450 سال کی تاریخ کے اندر کتنے بادشاہ ہوئے، ان کا نام نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے. آج کتنی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں بنی، انہوں نے راج کیا، وہ بھی ختم ہو گئی. اب جو بنتی ہیں آنے والے دور میں ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین جو نبوت اللہ تعالیٰ نے، جس میں ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ کے سر پہ رکھا گیا، یہ اس کا قیام، اس کا کمال ہے کہ ابد سے لے کے ازل تک اگر کوئی نبی ہے، کوئی نبی تھا اور کوئی نبی رہے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہی رمضان، یہی تپتی گرمی جس میں کئی لوگ آج روزہ رکھنے سے گھبرا جاتے ہیں، کئیوں کو نماز میں گرمی لگنے لگتی ہے، اسی تپتی ہوئی شدت کی گرمی میں محمد رسول اللہ نے مکہ کو فتح کیا ہے. اور کون سا مکہ؟ وہ مکہ جہاں محمد رسول اللہ کو مارا گیا، وہ مکہ جہاں سیدنا بلال کی کھال ادھیڑی گئی، وہ مکہ جہاں یاسر بن عمار کو مارا گیا، وہ مکہ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر تشدد ہوا ہے، وہ مکہ جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، وہ مکہ جہاں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جہاں 2 سال کی قید شہاب ابی طالب کے اندر مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، وہ مکہ جس کی مسجد میں جو خدا کا گھر ہے صدیوں سے، جس میں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں، آج اس مکے کو محمد رسول اللہ فتح کرنے آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے؟ ہر اول دستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اور سوچو لوگ کیا کہتے ہیں. آج دشمن حملہ کرتا ہے کہیں پہ، وہ کہتا ہے اپنے ہتھیار پھینک دو، گرفتاری دے دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ میرے آقا نے کہا جو لڑنے نہیں آئے گا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. میرے آقا نے کہا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے گھر پہ کوئی دستک نہیں دی جائے گی. میرے آقا نے کہا ہے جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا. ہے کوئی ایسی فوج جو دنیا میں کسی شہر میں داخل ہوتی ہو اور لوگوں کو امن کا اعلان کرتی جاتی ہو، لوگوں سے سکون کا اعلان کرتی جاتی ہو؟ ایسی فوج صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. مورخین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف ایک بچہ اس اونٹنی پہ سوار تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار خوشی سے اچھلتا ہے، محمد رسول اللہ اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، اور عجز کی وجہ سے، اللہ کی حضور عجز کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی، اور بار بار رسول اللہ کے امامے کی جو کور ہے وہ اونٹنی کے اوپر جو کجاوا لگا ہوتا ہے نا اس پہ ایک لکڑی لگی ہوتی ہے اوپر، اس کے ساتھ ٹکراتی ہے. وہ لوگ فتح کے دن غرور کے ساتھ گردن اونچی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فتح کے دن شکر کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ سب سے خوبصورت بات، بیت اللہ میں داخل ہوئے. آج تو بیت اللہ بہت بڑا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا رات فیس بک کے اوپر کہ کل عشاء کی نماز میں 2 ملین لوگ بیت اللہ کے اندر تھے. 2 ملین. اس وقت بیت اللہ کا صحن اتنا بڑا نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر پہنچا، درختوں پر بھی لوگ چڑھ گئے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر بھی کھڑے ہو کے لوگ دیکھنے لگے. ایسے لگتا تھا کہ ہر ایک پتے کے اوپر محمد رسول اللہ کے دیوانے موجود ہیں. جتنا پرانا مکہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج وہ سارے کا سارا مکہ حرم شریف کی مسجد کے اندر آ چکا ہے. اتنی توسیع ہو چکی ہے حرم شریف کی.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ میں اندر گئے تو آج سے 10 سال پہلے جب جانے لگے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں خانہ کعبہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. تو خانہ کعبہ کی چابی جس بندے کے پاس تھی اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو کہا کہ یار چابی دے دے, 2 نفل نماز پڑھنی ہے. اکڑ گیا, ابو جہل کے کہنے پہ اکڑ گیا کہ چابی نہیں دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات فرمائی, خود اعتمادی دیکھو مسلمانوں, اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنا. کندھے پہ ہاتھ مارا, فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے. حتیٰ کہ ان 10 سالوں کے بعد مسلمانوں کی حالت خراب ہوئی, مسلمانوں پر ظلم ہوا, مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی گئی, مسلمانوں پر قحط آیا, مسلمانوں پر ساز و سامان نہیں تھا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں سارے مکہ کے کافر خوش ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت خراب ہے. کہتے ہیں میرا دل کھٹکتا رہتا تھا کہ نہیں, محمد رسول اللہ نے کہا ایک دن چابی لے لوں گا. آج اگر کوئی جیت جاتا ہے سب سے پہلے اپنے دشمن کی برائی کرتا ہے. آج جب لوگ فتح حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے دشمن کو وارننگ دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ. محمد الرسول اللہ نے جس دن مکہ فتح کیا, بیت اللہ کے صحن میں گئے, اعلان کیا کہ جو معافی مانگنے کے لیے آئے گا معاف. اور معافی کس نے مانگنی ہے؟ جنہوں نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا ہے, جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے, جنہوں نے حبیب بن زید کے ٹکڑے کیے ہیں, جنہوں نے ابو ہریرہ کو مارا, جنہوں نے بلال کی کھال کو بار بار جلایا, جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کی ہے, جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں, ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ آج اگر کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ اپنے گھر پہ تھے. پتہ تو سارے مکے کو لگ گیا, پورے عرب کے اندر دھوم مچ گئی کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے. ایسا فتح کیا مکہ کہ آج وہ مکہ جو کل تک اللہ کا صرف گھر تھا جہاں طواف ہوتا تھا, اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے اسے پوری دنیا کا قبلہ بنا دیا, پوری دنیا کا قبلہ بنا دیا. خانہ کعبہ کی چابی منگوائی, عثمان بن طلحہ پہنچے, فرمایا میں گیا ڈرتا ڈرتا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, آج پتہ نہیں کیا ہونا ہے. مکہ فتح ہو گیا, محمد رسول اللہ کا راج آ گیا ہے. لوگ تانے دیتے ہیں محمد رسول اللہ نے چابی مانگی, انہوں نے چابی دی تو کچھ بھی نہیں کہا, تالا کھولا گیا. لات اور عزا کے بتوں سے مکہ مکرمہ کو جب پاک کیا, نماز پڑھی, جب واپس تالا لگانے لگے تو عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے. کہا تھا رسول اللہ نے کہ ہم ایک دن تم سے چابی لے لیں گے اور پھر جس کو ہمارا دل چاہے گا اس کو دیں گے. ابن طلحہ کو آگے بلایا واپس اور فرمایا یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں, تم خانہ کعبہ کے چابی بردار رہو گے. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چابی میرے طرف نہیں آئی, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا. میرے دل نے کہا بھی اتنا کریم رسول کہ جن سے ہم نے دشمنیاں نکالی, جن کو قتل کی سازشیں کی گئیں, جن پر پتھر مارے گئے, جن کے پاؤں زخمی کیے گئے, جن کے دندان مبارک شہید کیے گئے, جن کے چچا کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہوں, اتنا کریم نبی کہ جب فتح حاصل کرتا ہے تو پھر بھی چابی واپس لوٹا دیتا ہے کہ نہیں تم ہی اس گھر کی خدمت کرو گے. فرمایا چابی نہیں آئی میری طرف, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پہلا واقعہ. دوسرا تاریخی قصہ یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا, کہاں مکے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہیں. اور کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے بڑے مسلمان. کون سے مسلمان جی؟ سب سے بڑے مسلمان. اگر کوئی پوچھے کہ انبیاء کے بعد مسلمانوں میں کون ہے, رسول اللہ نے کس کو اپنا نائب بنایا, تو وہ کل بھی ابو بکر تھے, آج بھی ابو بکر ہیں, اور قیامت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے. اپنی زندگی میں رسول اللہ نے اگر کسی کو مصلی پر کھڑا کیا تو وہ کون ہے جی؟ ابو بکر ہیں. کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
सहन काबा में अबू बकर भी खड़े हैं, सैयदना उमर भी खड़े हैं, सैयदना उस्मान भी खड़े हैं, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमुल्लाहु वजहू भी मौजूद हैं, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं, अमीनुल उम्मत हैं, मुसलमानों का हर अव्वल दस्ते का सरदार खालिद इब्न वलीद जैसा शहजादा भी खड़ा है। पूछा ऐना बिलाल, और बिलाल कहाँ है? बिलाल को बुलाओ, बिलाल कहाँ है? और बिलाल कौन है? दुनिया वालों, ये इस्लाम ऐसे ही कायनात में नहीं पहुंचा। जब दुनिया गरीबों को धत्कारती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको अपने सीने के साथ लगाया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? तो बिलाल तो सबसे पीछे थे। क्यों? बिलाल गुलाम है, बिलाल काले हैं, बिलाल अफशी हैं, बिलाल के कपड़े फटे हुए, बिलाल के होंठ मोटे मोटे, बिलाल के पैरों में जूती कोई नहीं। बिलाल तो अपने आप को सबसे कमतर समझते, क्योंकि बिलाल को मक्के के लोगों ने कभी बैतुल्लाह में अंदर जाने नहीं दिया। वो कहता तेरी साथ नीची है, तू नहीं आ सकता इस घर के अंदर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस दिन मक्का फतेह किया, सारे बड़े बड़े लोग खड़े हैं। बरादरीवाद में बड़ी वो होती है ना, गुरूर होता है ना बरादरियों में जी। मुसलमानों में भी कई जगह ये बीमारी आई, बरादरियों में बड़ा गुरूर होता है ना। तो वहां जो मक्के में बरादरियों के बड़े बड़े लोग थे, कौन? अबू जहल के बेटे हजरत इकरमा, जो मुसलमान हुए बाद में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े बड़े बरादरियों के लोग वो भी सहन काबा के अंदर खड़े हैं। रसूलुल्लाह ने जब पूछा बिलाल कहाँ है, तो कई समझ गए कि आज भी अगर अजान देगा तो कौन देगा जी? बिलाल देगा। तो एक सहाबी ने कान में कहा रसूलुल्लाह के कि या रसूलुल्लाह, आज तो ये काफिर मर गए, आज ये जलील हो गए, आज इनके दिलों को धक्का लगा कि इनके हाथ से मक्का छूट गया। या रसूलुल्लाह बिलाल को कहें, बिलाल को आज अजान के लिए ना कहें। ये इतने ये समझेंगे कि ये बहुत नीची कैटेगरी का बंदा, देखो हमारी मौजूदगी में एक गुलाम को खाना काबा की छत पे चढ़ा दिया। उन्होंने बात कान में कही थी, लेकिन मेरे करीम रसूल ने उस बात का जवाब ऐलान में दिया। वो फरमाया खबरदार, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मार खाए तो बिलाल, अगर किसी के गले में फंदा डाला जाए तो बिलाल, अगर हमारे साथ कैद गुजारे तो बिलाल, अगर किसी के जिस्म पर पत्थर मारे जाए तो बिलाल। ये फिर कैसे हो सकता है कि आज मक्का फतेह किया गया हो तो आज भी अगर कोई बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान देगा तो मेरा बिलाल दे। मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बुनियाद में ये बात डाल दी। आज हम क्यों बेफिक्र हैं? पूरी दुनिया का कुफर कहता है कि इस्लाम को खत्म करना है, उसके बावजूद जाए पूरी मुल्क के सारे दुनिया के मुल्कों को देख लें, अगर किसी ने तरक्की की है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दुश्मन झूठे मुकदमे कर सकता है, दुश्मन तुम्हें कैद कर सकता है, दुश्मन हमें फांसी दे सकता है, वो बेहतरीन हथियारों से हमला कर सकता है, लेकिन गोरे और काले को एक प्लेट पे नहीं बिठा सकता कोई। अमीर और गरीब को एक सफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई खड़ा नहीं कर सकता। कोई बड़ा चौधरी अपनी बेटी किसी गरीब के साथ नहीं ब्याह सकता। ये कमाल अगर किसी दीन में है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन में है कि हमने बर्तनों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने सफों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने मस्जिदों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने इबादत गाहों की जात और बरादरियां खत्म कर दी, हमने गोरे और काले की जात और बरादरी खत्म कर दी। मेरे आका ने कह दिया कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो आपस में भाई भाई है। दुनिया ताकत ला सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी मोहब्बत नहीं ला सकती है। बिलाल अजान देने के लिए खड़े हुए, फरमाने लगे सुनो मुसलमानों, हमारे लिए इसमें नसीहत की बात है। बिलाल अजान देने के लिए फरमाया बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ। जब बैतुल्लाह की छत पे चढ़ने लगे, फरमाते हैं मैं रोने लगा। दिमाश्क में आखिरी जिंदगी के अय्याम गुजारे सैयदना बिलाल ने। आपको पता है बिलाल मदीने से चले गए थे जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ।
آخری زندگی کا ایام دمشق میں گزارے اور ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ بلال تو نئے کپڑے پہنتے ہی نہیں، ایک دن نئے کپڑے پہنے ہوئے، داڑھی میں بڑا بہترین عطر لگایا ہوا ہے، تیل لگایا ہوا ہے، سر پہ نئی پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا بلال آج کیا رنگ ڈنگ ہے، آج تم یہ نئے کپڑے پہن کے کہاں جانے والے ہو؟ بلال نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ آج میری موت کا دن ہے، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جانا ہے۔ اٹھائیں تاریخ کہ جس دن بلال دولہے کی طرح تیار ہوئے اسی دن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کا وصال جب ہوا تو ان کو محمد رسول اللہ کی زیارت عطا ہوئی ہے۔ اور کمال کی بات تو میں بتا دوں، ذہن میں یاد آ گئی، ساری دنیا اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گی، بلال دمشق میں دفن ہوئے ہیں لیکن کل قیامت میں محمد رسول اللہ کے روضے سے اٹھیں گے۔ تو جب بلال چڑھ گئے نا کعبے کی چھت پہ، رو رہے تھے، فرمایا یہ مقام کیسے ملا؟ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو بلال تو غریب ہے، مسکین ہے، کالا ہے، حبشی ہے، یہ مقام اس لیے مل گیا کہ تجھے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ سے عشق ہے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، جس کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے، بیت اللہ کی چھت تک پہنچنا ہے، اور جس کو قیامت میں کامیاب ہونا ہے، جنت میں سب سے پہلے جانا ہے، تو اس کو کس سے عشق کرنا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ سے کرنا ہوگا۔ پیروی اگر کسی کی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی ہے۔ اب بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کیا کیا؟ چھت پہ چڑھے، اب کعبہ کدھر بھائی؟ کعبے کی 4 دیواریں ہیں، ساری دنیا کے مسلمان انہی دیواروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کعبے کا جب دروازہ کھلتا ہے، جو اندر جاتے ہیں وہ باہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر کی طرف۔ کعبہ کہاں گیا؟ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، رسول اللہ نے فرمایا اذان دو، تو لوگ کیا سوچیں گے کعبہ کہاں ہے؟ بلال نے نہیں سوچا، بلال کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ طواف کر رہے تھے، میرے دل میں آیا کہ بلال اب جب رسول اللہ نے کہا اذان دو، تو اذان تو قبلے کی طرف منہ کر کے دی جاتی ہے نا، اذان قبلے کی طرف منہ کر کے دی جاتی ہے۔ تو فرمایا فوری طور پر اذان شروع کی، ایک انگلی کان میں دی، شہادت والی انگلی، اور چہرہ اس طرف کیا جس طرف خانہ کعبہ میں محمد الرسول اللہ کھڑے تھے، اور قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کعبے کی سند محمد الرسول اللہ، قرآن کی سند محمد الرسول اللہ، ایمان کی سند محمد الرسول اللہ، مسلمان کی سند محمد الرسول اللہ۔ اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ بلال نے تو یہ ایسا کام کر دیا قیامت تک کہ مرزا قادیانی جیسے جتنے مردود پیدا ہوں گے، مرزا غلام قادیانی جیسے جتنے انگریز کے ایجنٹ پیدا ہوں گے، ان کے لیے تو بلال کا بس یہ ایک چھوٹا سا کارنامہ ہی بہت ہے کہ بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ پھر اتنا ہی نہیں کیا کہ رسول اللہ جس طرف کھڑے ہیں اس طرف منہ کر کے اذان دی، نہیں، بلال اذان دینے لگے، میرے کالی کملی والے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال اذان دینے لگے، میرے کالی کملی والے طواف کرنے لگے۔ بلال کا جب کعبہ گھومنے لگا، بلال بھی اذان کے دوران ادھر گھومتے جاتے ہیں جدھر محمد الرسول اللہ چلتے ہیں۔ ہم کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے جانا ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، جدھر رسول اللہ ہے ادھر ہی اللہ ہے، اور جدھر اللہ ہے ادھر ہی دین ہے، ادھر ہی دنیا ہے، ادھر ہی کامیابی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ ان دونوں واقعات سے بھی زیادہ خوبصورت، ان دونوں واقعات سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں تاریخی ہے۔ جو تیسرا واقعہ ہے فتح مکہ کا، رمضان شریف کے اس مقدس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، اذانیں بھی ہو گئی، نمازیں بھی ہو گئی، فارغ بھی ہو گئے۔ اب اندازہ لگاؤ، پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ کے نائب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، ان کو کس چیز کی کمی ہے بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ایسا کام کیا، ایک ایسا کام ہو گیا کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی ساتھ ساتھ میں اور بتا دیا کہ گھر کیسے چلنا ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری کی کوٹھی پہ چلیں، ہمارے محل پہ چلیں۔ آپ کو پتہ ہے جس جگہ مدینے میں رسول اللہ کی اونٹنی رکی اور حضرت ابو ایوب انصاری جن کے گھر میں رسول اللہ رکے ہیں رات کو،
یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے. رسول اللہ کی پیدائش سے کئی 100 سال پہلے وہاں کے بادشاہ نے وہ محل بنوایا کہ محمد رسول اللہ آئیں گے, اس گھر میں رکیں گے رات کو. جس دن مکہ فتح ہوا رسول اللہ کو علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خالد بن ولید کا گھر وہاں پہ ہے, ابو بکر صدیق کی کوٹھی حویلی وہاں ہے, عمر فاروق کی حویلی وہاں پر ہے, اور عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگوں کا گھر وہاں پر ہے. سارے بڑے بڑے لوگوں کے گھر مکے میں ہیں, قبیلے مکے میں ہیں. یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے. ادھر مکے میں گلی کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے, کھجور کی چھتیں ہیں, پتھروں کی دیواریں ہیں. چھوٹے سے گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, ام ہانی اس کا نام ہے. اس کے شوہر نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ایمان لے آئی تھی. بچے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ماں بچپن سے بچوں کو سکھا رہی ہے کہ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں اور رسول اللہ کی پیروی ہم پر فرض ہے. آج جب مکہ فتح ہوا تو بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا, ماں تم تو روز کہتی تھی وہ اللہ کے نبی تمہارے بھائی لگتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 20 سال بڑی ہیں. کہنے لگے بچے, چھوٹا بچہ کہنے لگا, ماں آپ تو روز کہتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی جو مدینے میں جلوہ افروز ہیں وہ آپ کے بھائی لگتے ہیں. آپ تو بار بار بتاتی تھی کہ بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے, دادا ابو طالب کے ساتھ آپ لوگوں نے اکٹھے زندگی گزاری ہے. آپ تو بار بار بتاتی تھی کہ ہم بچپن میں بڑے محبت والے تھے, میرے سے بڑی شفقت کرتے تھے, مجھے بڑا پیار تھا ان سے. اماں ہمیں تو پتہ لگا کہ آج مکہ فتح ہو گیا, محمد رسول اللہ نے مکہ مکرمہ کے اوپر اپنا نظام قائم کر دیا. اماں جی آپ تو کہتی تھی آپ کے بھائی ہیں, کہ اگر وہ آپ کے بھائی ہیں تو کیا ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ آئیں گے ہمارے گھر؟ آج جب بندہ پاور میں آتا ہے نا, سب سے پہلے پرانے یاروں کو رشتہ داروں کو بھولتا ہے. وہ کہتا ہے گاڑی سیدھی منتری صاحب کی کوٹھی پہ چلنی چاہیے, راستے میں نہ روکنا, اگر کوئی ہاتھ بھی دے تو واپسی میں دیکھیں گے ان سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو ادھر ام ہانی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, بچوں کو دلاسا دے رہی, فرمایا ہاں بیٹا بات تو صحیح ہے, لیکن آج وہ اللہ کے نبی ہیں, اب وہ خاتم النبیین ہیں, اب ان کے تاج پر نبوت کا, ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے, اور آج تو ان کے ساتھ لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں, انہیں کہاں فرصت ہوگی. اتنی دیر میں کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. ہانی کہتی میں جذبات کی رو میں تھی, میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں اپنے بچوں سے گفتگو کر رہی تھی, تو اسی رو میں ذرا زور سے پوچھا کون ہے دروازے پر. فرمایا دروازے سے آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو, میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ. دروازہ کھولا, اپنی بہن کو دیکھا ہے 10 سال بعد. کفار مکہ نے ظلم اتنا کیا کہ رسول اللہ جس دن مکہ سے نکلے تھے نا, تھوڑا چلتے تھے, پھر بیت اللہ کو دیکھتے تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, پھر چلتے تھے, پھر مکے کو دیکھتے تھے, اور کہتے تھے اے ظالمو تم نے مجھ سے میرا گھر چھڑوا دیا, تم نے مجھ سے بیت اللہ چھڑوا دیا. بار بار پلٹ کے محمد رسول اللہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے. دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا ہانی لوگ تو کہتے تھے کہ ہماری کوٹھی پہ چلے, ہماری حویلی پہ چلے, تو میں نے سب کو کہا کہ جب میری بہن یہاں موجود ہے میں کسی اور کے گھر کیوں جاؤں, میں کیوں کسی کا اور کیا جاؤں. رسول اللہ کے اس عمل نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمانوں جب پاور آ جائے, دولت آ جائے, جوانی آ جائے, جب کوٹھیاں بن جائیں, اگر وزارتیں مل جائیں, اگر حکومتیں مل جائیں, تو سب سے پہلے ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب دنیا تمہارے ساتھ نہیں تھی. ان کو یاد کرنا پہلے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے. اب اندازہ لگاؤ اتنا بڑا لشکر ہے, ساز و سامان تو سارا تھا. ہانی کو پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے. ام ہانی تو خود غریب ہیں, گھر جو ہے ٹوٹا ہوا ہے. فرمانے لگی یا رسول اللہ بس ایک روٹی پڑی ہے اور تھوڑا سا سرکہ ہے, روٹی بھی باسی ہے. فرمایا وہی لے آؤ. اس روٹی کو پانی سے دھویا گیا, سرکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو کھایا, اور جب بستر لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو بات کہی. سنو مسلمانوں, یہ اسلام ایسے ہی نہیں یہاں تک پہنچا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو. تبھی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اس بات سے بے فکر ہیں, دنیا جو مرضی کہتی رہے, اسلام جیسی خوبصورت نظام کو نہیں لا سکتا ہے کوئی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بستر لگ گیا، ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ بستر لگ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، آرام نہیں کرنا ہے آج. بستر پہ بیٹھے، فرمایا سامنے بیٹھو. اندازہ لگاؤ کہ اس رات جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا کہ میں 10,000 کا لشکر لے کے آیا ہوں. آج میں آگے آگے ابن ولید کا بیٹا تھا جس کی دھوم مچی ہوئی تھی، جس کے گھوڑوں کی ٹاپیں سن کے کفار کے دل پھٹ گئے. آج عمر ساتھ میں ہے، آج ابو بکر ساتھ میں ہے، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، عثمان ساتھ میں. 10,000 کا لشکر کیا کہا ہوگا اپنی بہن کو؟ آپ کیا کہتے ہیں جا کے اپنے گھر والوں کو؟ آپ جب ترقی کر لیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنی بہن کو جا کے؟ آج اگر کوئی دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ذرا ہوٹر ہارن زور سے بجا کے نکلو رشتہ داروں کے آگے سے، ان کو پتہ لگے کہ میں پاور میں آ گیا ہوں، ہم نے گاڑی خرید لی ہے. ذرا زور سے موٹر سائیکل کی ہارن بجاؤ، بلٹ کی، پتہ لگے گوانڈیوں کو، رشتہ داروں کو ہم نے موٹر سائیکل خرید لیا ہے. بار بار جیب میں سے موبائل نکالتا ہے آج کا بندہ کہ سامنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ 1.5 لاکھ کا ہے. بار بار کپڑے دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بڑے قیمتی ہیں. آج کے دور میں لوگ کیا بات کرتے ہیں جب اپنے رشتہ داروں کے جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں یار؟ اگر کوئی دولت مند جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے یار اتنے کروڑ کا سودا کر لیا، آج اتنے کروڑ کی دکان خرید لی، فلاں زمین خرید لی، فلاں فیکٹری لگانے لگا ہوں. جو دولت مند جاتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے رشتہ داروں سے کہ بس آج ایک پروجیکٹ لگا ہوا تھا لدھیانہ میں، بس وہیں آیا تھا دیکھنے کے لیے، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں. اچھا دیندار اگر چلے جائے، دیندار بندہ، یہ کون سا کم ہوتے ہیں دولت مندوں سے؟ غرور اپنا اپنا ہوتا ہے، کسی کو دولت کا غرور ہے، کسی کو دین کا غرور ہے. یہ دیندار بندے جب اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ او بیٹا نماز پڑھا کرو، وہ نماز پڑھو، داڑھی رکھو، جھوٹ نہیں بولنا، یہ فلاں تسبیح کرو، اتنا فائدہ ہوگا. ساڈے پنجاب چ کہاوت مشہور ہے نا کہ کوئی حج کر کے آ جائے. میں کل بتا رہا تھا جماعت کے ساتھی آئے ہوئے تھے ان کو بھی کہ کوئی آ جائے چلا لگا کے حج کر کے یا مدرسے سے فارغ ہو کے مولوی بن کے آ جائے، جدوں حج کر کے آندا سوچتا باقی پینڈ دا کافری ہے، میں کلا ہی مسلمان ہے. تو دیندار بندہ اپنے گھر والوں کو کیا بتائے گا جی؟ ارے نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولا کرو، یہ کرو وہ کرو، 200 نصیحتیں دے دے گا اس کو. اچھا افسر چلا جائے کوئی، وہ اپنی شکی بگار میں لگے گا کہ میں فلاں جگہ کپتان تھا، میں نے اتنے ملزم پکڑ لیے، میں فلاں جگہ تھا تو میں نے شہر کو اتنا خوبصورت بنا دیا، میں فلاں جگہ تھا. لوگ یہ باتیں کرتے ہیں رشتہ داروں سے، کیوں کرتے ہیں؟ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے. وہ دھاک جس کو مٹی ہونا ہے. قبرستان میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو کل تک کہتے تھے کہ اگر ہم نہیں رہے تو پھر یہ دنیا نہیں چلے گی. ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں. آپ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہوگا اس رات کو. آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اگر آپ پڑھیں گے کبھی ان واقعات کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، فلاں تسبیح کرنا. اس رات ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بھی بات نہیں ہوئی کہ مکہ فتح ہوا، یہ بھی بات نہیں ہوئی کہ بدر کیسے جیتی، یہ بھی بات نہیں ہوئی کہ احد کیسے جیتا گیا، یہ بھی بات نہیں ہوئی کہ خندق میں کیا ہوا، یہ بھی بات بھی نہیں ہوئی کہ مکے میں میٹھے کنویں کیسے لے لیے گئے، یہ بھی بات نہیں ہوئی کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی. اس رات جو بات ہوئی، زمین کی چھاتی پھٹ گئی تھی، آسمان کا سینہ چر گیا تھا. محمد رسول اللہ نے اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا ہانی تم تو مجھ سے عمر میں بڑی ہو. ہانی تمہیں پتہ ہے کہ جب میں پیدا ہونے والا تھا، میری پیدائش سے صرف 2-3 ماہ پہلے میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے. ہمنی میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا ہے نا سید عبداللہ کو. تم بتاؤ میرے ابو کیسے تھے، وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ بولتے کیسے تھے، ان کا قد و کاٹ کیسی تھی. بتاؤ نا ہانی، تم نے میرے باپ کو دیکھا ہے. آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کے والد کیسے تھے. ہانی کہتی ہے میں رو رہی ہوں. محمد رسول اللہ نے پھر کہا ہانی تجھے یاد ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، ابوا کے مقام پر میری ماں کی قبر بنائی گئی. ہانی میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں سیانا، میں اپنی ماں سے اچھی طرح نہیں مل سکا. تو بتا ہانی، تو نے سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے، میری ماں کیسی تھی؟ ہانی بتاؤ آج کی رات مجھے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی ماں کا پوچھتے ہیں، بار بار اپنے باپ کا پوچھتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ دن کون سا ہے؟ دن فتح مکہ کا ہے، اور یاد کس کو کر رہے ہیں؟ یاد اپنے والدین کو کرتے ہیں، پھر اپنے چچاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں۔ ہانی کہتی ہے محمد رسول اللہ ساری رات اپنے اکابر کو یاد کرتے رہے، وہ بھی روتے رہے، ہمیں بھی رتاتے رہے، اور دنیا کو بتا دیا مسلمانوں جس دن پاور میں آنا ہے اس دن پہلے ان کو یاد کرنا ہے جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی تھی۔ اس کا نام اسلام ہے، ایسے دین ہم تک پہنچا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہر ایک کام، باتیں نہیں کی۔ 24 سال کی نبوت کی زندگی، اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام سب سے بڑا مذہب، اور پھر پوری دنیا کے جو گنڈے ہیں ان کو صرف مسلمانوں سے تکلیف ہے۔ یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ نے زمینوں کو فتح نہیں کیا، محمد رسول اللہ دلوں کو فتح کر دی۔ رمضان کے اس مقدس جمعے کے موقع پہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ چلیں گے جی انشاءاللہ۔ مجھے پرسوں ایک بندہ ملا، مجھے نوجوان سا لڑکا تھا 16-17 سال کا، تو مجھے کہنے لگا میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، بس مسجد میں جھاڑو مارتا ہوں، وہاں کوئی ہے نہیں، بس مسجد میں ہی لگا ہوں۔ کہتا 2-3 مسلمان میرے پاس آئے، کہنے لگے کوئی کام کر لے، تو کہتا میں نے کہا اس سے بہتر کام کیا ہوگا، اس سے اچھا کام کیا ہوگا کہ مسجد کی خدمت لگ گئی ہے۔ تو میں نے اسے مختصر سا واقعہ سنایا۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ ایک بڑے میاں جنگل میں گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ایک لومڑی ہے، اس کے دونوں پیروں کو اپاہج ہے، پولیو ہوا ہے، تو سوچنے لگے کھاتی کیسی ہوگی، درخت پر بیٹھ گئے، تو دیکھا شام کو شیر آیا شکار لے کے، اس کے پاس بیٹھ کے کھایا اور پھر چلا گیا۔ وہ بچا ہوا شکار لومڑی نے کھا لیا، تو دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ اللہ رزق دے گا۔ گھر آ گئے، گھر والوں کو کہا بھی آج سے کام کوئی نہیں کرنا، اللہ اللہ ہی کرنی ہے 24 گھنٹے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے۔ تو اللہ اللہ شروع کر دی، سارے کام وام بند کر دیے۔ تو وہاں سے ایک اللہ والے گزرے، تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات، یہ تم صرف گھر میں اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہو، باہر کہیں کام پہ نہیں جاتے؟ کہنے لگا میں جنگل گیا تھا، ایک اپاہج لومڑی کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں، اپاہج لومڑی کو بھی، اور فرمایا بیوقوف گدھے، اللہ نے تجھے شیر دکھایا، اللہ نے تجھے جنگل میں کیوں بھیجا؟ شیر دکھانے کے لیے کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو لومڑی دیکھ کے لومڑی بننے کے چکر میں لگ گیا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے کسی ایک صحابی نے ہاتھ نہیں بڑھایا مانگنے کے لیے، اسلام کی یہ بڑی تاریخ ہے۔ آپ پٹھانوں میں چلے جاؤ، کوئی ایک بھکاری آپ کو پٹھان نہیں ملے گا، پیسے لے کے گھومتے رہو پوری دنیا میں۔ آج بھی جو زیادہ مانگنے والے سڑکوں پہ ہیں ان میں 90% لوگ ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں، جا کے پتہ کر لو ان کے آدھار کارڈ چیک کر کے۔ آپ محمد رسول اللہ کے پاس جب وہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ پریشان ہوں کیا کروں؟ محمد رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ مدد چاہتا ہے۔ ایک لوئی ان کے کندھے پہ تھی، چادر، پرانے دور میں رواج تھا لوگ چادر کندھے پہ رکھتے تھے، گرمی ہو یا سردی ہو۔ وہ چادر پکڑی، اعلان کیا بھی کون ہے جو اس چادر کی قیمت دے دے۔ صحابہ نے دیکھا چادر تو بڑی پرانی ہے، بوسیدہ ہے، گندی ہے، پھٹی ہوئی ہے، لیکن ہے کس کے ہاتھ میں؟ بے قیمت چیز جس کی قیمت ہی نہیں ہے، ردی ہے بالکل، لیکن ہے کس کے ہاتھ میں؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 2 دینار اس کے عطا ہوئے۔ محمد رسول اللہ نے 2 دینار کے بدلے وہ چادر ایک صحابی کو دی۔ وہ 2 دینار اس آدمی کو پکڑائے، فرمایا بازار جاؤ، ایک کٹورا خریدو، اس میں کھانا کھایا کرنا، 1 دینار کی کلاڑی خرید کے لاؤ۔ کلاڑی لایا، محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، لا کے منڈی میں بیچو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں 10 دن بعد رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ لے کے آیا، فرمایا یا رسول اللہ وہ ایک چادر نیلام کی تھی، اتنا کام ہو گیا کہ گھر کے سب کے بستر بن گئے، روز کما رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسلام نے ہمیں تاریخ عطا فرمائی ہے۔ میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں، لیکن کچھ جانے والے ایسے جاتے ہیں جن کی روایتیں قائم رہتی ہیں۔ چلے تو سارے ہی جانا ہے، جانا تو سب نے، لیکن کچھ جانے والے ایسے جاتے ہیں جن کی روایتیں
قائم رہتی ہے. اگر کسی کا لگایا ہوا پرچم سلامت رہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے. ہمیں بار بار کہا کرتے تھے دو باتیں, رات بھی میں نے ختم قرآن کے موقع پر بتائی تھی, آپ جمعۃ الوداع پڑھنے آئے ہو, آپ کو بھی کہتا ہوں, دو باتیں میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھائیں بار بار, روزانہ ہی کہہ دیتے تھے. فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ ڈرنا اس لیے کہ مر جائیں گے اور موت تو آنی. بندہ ڈرتا کیوں ہے بھائی کہ مر جاؤں گا, تو موت تو آنی ہے. بار بار ہمیں ساری زندگی ایک بات دہرائی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اور دوسری بات, کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے بار بار کہا کرتے تھے, یہ نہیں کہ آخری زندگی میں, بچپن سے جب ہم چھوٹے تھے تب بھی بار بار کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری کامیابی غریبوں میں چھپی ہے, تمہاری کامیابی ضرورت مندوں میں چھپی ہے, تمہاری کامیابی کمزور لوگوں میں چھپی ہوئی ہے. محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ کمزور آ جائے مدد مانگنے, اس کی مدد کرو. جس طرح کی مدد چاہتا ہے, دشمن کے خلاف چاہتا ہے مدد کرو, مال کی مدد چاہتا ہے مدد کرو, دوائیوں کی مدد چاہتا ہے مدد کرو, صحت کی مدد چاہتا ہے مدد کرو, گھر کی مدد چاہتا ہے مدد کرو. محمد رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری کامیابی کمزوروں کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو ہمارے باپ نے ساری زندگی دو نصیحتیں کی ہمیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے, اور مدد جو ہے ہمیشہ کمزوروں کی کرتے رہنا ہے. اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. تو لیکن مدد شروع کہاں سے کرنی ہے؟ مدد کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے. اگر آپ کا پڑوسی بہت غریب ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہے, آپ کا پڑوسی اگر محتاج ہے, چاہے اس کا مذہب وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے, اگر پڑوسی بھوکا ہے, ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں, تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلی مدد اپنے پڑوسی کی کرنی ہے, پھر اپنے سگے بھائی بہنوں میں اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنی ہے. مجھے پتا ہے مدرسے والوں کو زکوٰۃ صدقات کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پہلا حق پڑوسی کا ہے, دوسرا حق سکے خونی رشتہ داروں کا ہے. اگر یہ دو کیٹاگریوں کے لوگ مدد نہیں چاہتے, ان کے پاس مال ہے, پھر تمہاری مرضی ہے, جس کو مرضی دیتے رہو, لیکن پہلے ان کی مدد کرنی ضروری ہے. اور اپنے مزاج میں یہ بات ڈال لیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا نمائندہ بنایا. کس کا نمائندہ بنایا جی؟ ہمیں اسلام کا. بریلویوں کو کوئی نہیں جانتا, دیوبندیوں کو کوئی نہیں جانتا, انصاری قریشی پٹھانوں کو کوئی نہیں جانتا. دنیا میں اگر کوئی کسی کو جانتا ہے, اکثر لوگ اس ٹینشن میں نا یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں کہ فلاں انجینئر نے کیا کہہ دیا, فلاں مولوی نے کیا کہہ دیا. وہ لوگ ان کو کسی کو نہیں جانتے. اگر پتہ کرنا ہے کہ دنیا کس کو جانتی ہے تو کسی غیر مسلم سے پوچھو کہ تم اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو, وہ کہے گا کہ ہاں جانتے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. لوگ کس کو جانتے ہیں؟ صرف رسول اللہ کو جانتے ہیں. کس کو؟ یہ رسول اللہ کو جانتے ہیں. یہ اگلے وہم تو تم نے پال رکھے ہیں. عقیدے منجمد اپنی جگہ پر اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں. عقیدہ تو اپنی جگہ ہی ہے, یہ اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں. اگر عقیدہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتا تو یہ پہلے یہ کہتے کہ نماز کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کرو, نماز کے ساتھ ظالم کا جواب دو, نماز کے ساتھ غریب کی مدد کرو, نماز کے ساتھ بھائیوں میں محبت پیدا کرو, نماز کے ساتھ بیوی سے رواداری پیدا کرو, نماز کے ساتھ اولاد میں محبت پیدا کرو. یہ تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں, اس کی اگلی بات کرتے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ صرف ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اسلام کی تصویر ہیں. کون اسلام کی تصویر ہے جی؟ جتنے مسلمان ہیں دنیا میں, اگر آپ کو اسلام کی فوٹو دیکھنی ہو, اپنی سیلفی کھینچے اور دیکھیں. اگر وہ سیلفی بری لگ رہی ہے, اچھا کیجئے نا اس کو. کوئی غیر مسلم مسجد نہیں آئے گا, آنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کی عبادت گاہ نہیں ہے. وہ کیا کرنے آئے گا مسجد کے اندر؟ اسے نماز نہیں پڑھنی. کسی ہندو بھائی کو, سکھ بھائی کو, دلت بھائی کو, جینی کو, کسی لنگت کو,
کسی بھی ٹرائبز کے بڑے آدمی کو، اس نے مسجد میں جا کے میرا بھائی روز کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کے مذہب کی عبادت گاہ نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو دیکھتے ہیں، مسجد میں آ کے نہیں دیکھتے، وہ اسلام کو عبد الرحمن کی شکل میں دیکھتے ہیں، جنید کی شکل میں دیکھتے ہیں، کاشف کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ اسلام کو جنید کی شکل میں دیکھتے ہیں، عثمان کی شکل میں دیکھتے ہیں، سرفراز کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں، اکرام کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں، وہ اسلام کو ان شکلوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر عثمان بے ایمانی کرے، وہ تو اسلام کو دیکھتے ہیں کالج میں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں کالج میں مسلمان پڑھتے ہیں، یہ دیانتدار ہیں کہ بے ایمان ہیں۔ اگر یہ دیانتدار ہیں تو اسلام اچھا مذہب ہے، اگر یہ بے ایمانی کرتے ہیں تو پھر اسلام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ اس مسلمان دکاندار کو دیکھتے ہیں، یہ سچ تولتا ہے تو اس کا مطلب محمد رسول اللہ نے ہمیں سچائی کا پیغام دیا، یہ اگر ٹھگی مار رہا ہے تو یہ کیسے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا؟ تمہیں کس نے کہا کہ صرف مسلمانوں کے امام جو ہیں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہر ایک شکل محمد رسول اللہ کی نمائندہ ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں، آپ کے ساتھ جو غیر مسلم لگے ہوئے ہیں وہ اسلام کو آپ کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے اس دیش میں جو پیدا ہوئے ہمارے بڑے ایسے تھے کہ آج اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے نا پنچایت میں، تو کوئی ہندو سکھ بھائی بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کو ایک لفظ کہتا ہے یار شرم کر، تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ایسے تھے کہ آج بھی ان کا پڑوسی اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو سچ بولتا ہے، مسلمان ہے تو دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، مسلمان ہے تو کسی کی عزت خراب نہیں کرے گا، مسلمان ہے تو کسی کے گھر کی طرف بری نگاہ نہیں ڈالے گا، مسلمان ہے تو کسی کے گلے کے اندر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، مسلمان ہے تو مال کے اندر ملاوٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، مسلمانی صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، اگر مسلمان ہے تو دیانتدار ہوگا، اگر دیانتدار نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہوگا۔ بات پلے پڑ گئی؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو پلٹنا ہے، اور جب پلٹے تبھی سویرا ہے، جب پلٹ گئے اسی وقت سویرا ہے، آج پلٹے آج ہی سویرا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندے میں تیرا کریم رب ہوں، آ جا بس ایک دفعہ کے معافی مانگ۔ فرماتے تو میری طرف ایک قدم چلے گا میں 70 قدم تیری طرف چل کے تجھے پکڑ لوں گا، آگے کھینچ لوں گا اپنی طرف، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ دنیا کی سازشوں سے بے پرواہ ہو جائیں۔ مجھے کئی مسلمان پوچھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، اس کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا؟ او اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے دشمن کا قد و کاٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے اظہار خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے اس مقام پر اسلام کو پہنچایا ہے کہ جب وہ بہت نیچی سطح پہ کھڑا ہوا کوئی آدمی اگر اسلام کے خلاف بول رہا ہے تو اگر میں اس کو مارنے بھی جاؤں تھپڑ تو مجھے خود جھکنا پڑے گا، اسلام کو کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل سے کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں گے، اپنے کردار سے، اپنی جرتوں سے، اپنی ایمانی قوت کے ساتھ، کہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر لے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ان رگوں کے اندر چلا گیا ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کے ان رگوں سے محمد رسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق